بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم طالبات، ہمارا آج کا لیکچر ہے تشکیل پاکستان، حصہ نثر کی طرف سے سبق نمبر 2۔ اور اس سے پہلے ہم پہلی کہانی مناقب عمر بن عبدالعزیز پر بات کر چکے ہیں۔ تو لیکچر کے آغاز سے پہلے میں پہلی کہانی کا مختصراً خلاصہ آپ لوگوں کو بتانا چاہوں گی۔ اس میں مناقب عمر بن عبدالعزیز یعنی مناقب کا مطلب ہے خصائص، خوبیاں، یعنی حضرت عمر بن عبدالعزیز کی شخصیت میں جو خوبیاں موجود تھیں ان کا ذکر اس کہانی میں ملتا ہے، جسے شبلی نعمانی نے لکھا ہے۔ تو شبلی نعمانی نے مناقب عمر بن عبدالعزیز، جو کہ ان کی کتاب مقالات شبلی سے لیا گیا ہے، آپ کے سبق میں شامل ہے، اور شبلی نے حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دور حکومت میں ان کا سنہری دور اور اس دور سے متعلق ان کی ذات بحیثیت حکمران بھی ہمیں دکھائی ہے، اور اس کے علاوہ ان کے اندر بحیثیت انسان جو خوبیاں موجود تھیں ان کے بارے میں بھی بات کی ہے۔ اب اس میں ایک طرف تو شبلی نے الفاروق، جو ان کی کتاب ہے حضرت عمر فاروق کے بارے میں، اس کا ذکر کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا ذکر کیا ہے۔ تو یہ دونوں شخصیات کو آپ بلا شبہ الگ الگ رکھیں گے، کیونکہ اس پر میں نے بارہا آپ لوگوں سے بات کی ہے کہ حضرت عمر فاروق جو دوسرے خلیفہ تھے، یعنی حضرت ابو بکر صدیق کے بعد، وہ حضرت عمر فاروق، اور حضرت عمر بن عبدالعزیز جو خاندان بنی امیہ کے 8ویں حکمران تھے۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز کی ذات میں جو سب سے نمایاں خوبی ہے جس کا ذکر شبلی نے کیا ہے، وہ ہے غیر مسلموں کے ساتھ ان کا طرز عمل۔ تو غیر مسلموں کے ساتھ ان کا کیا رویہ تھا؟ خاص طور پر انہوں نے غیر مسلموں کے ساتھ وہ بے حد انصاف برتتے تھے کہ اگر کوئی بھی غیر مسلم ان کے پاس آتا، خاص طور پر ان کے پاس جانا، ان کی دل جوئی کرنا، اور دوسرا کارنامہ جو قابل ذکر ہے وہ ناجائز جاگیروں کو ان کے وارثوں تک پہنچانا، یعنی جو ان جاگیروں کے حقدار تھے۔ اور پھر ان کی حکومت کا جو اصول تھا وہ مساوات پر تھا، اور ان کی حکومت پر کوئی بھی انسان تنقید کر سکتا تھا، انہوں نے سب کو یہ اجازت دے رکھی تھی۔ اور پھر یہ بھی کہ خود ان کے خاندان پر، ان کے ورثہ پر جو اخراجات ہوتے تھے، وہ یعنی ان کا جو گزر بسر ہوتا تھا وہ انہی روپوں سے ہوتا تھا جو انہیں حکومت کی طرف سے بطور آمدنی، یعنی ان کی تنخواہ کے طور پر ملتے تھے۔ اور خود جب حضرت عمر بن عبدالعزیز نے وفات پائی تو اپنے ورثہ کے لیے انہوں نے کوئی اتنے زیادہ پیسے نہیں چھوڑے اپنے مرنے کے بعد۔ تو طالبات، یہ کچھ چند خصائص تھے جن کا ذکر میں نے آپ لوگوں سے کیا ہے دوسرے سبق کے آغاز سے پہلے۔ آپ لوگ یوٹیوب چینل پر میرا وہ لیکچر بھی سن سکتے ہیں دوبارہ سے، اور کہانی آپ لوگ پہلے سے پڑھ چکے ہیں، اور ایک دفعہ نہیں کافی بار، اور اس کی معروضی بھی آپ لوگ یاد کر چکے ہیں۔ اب ایک بات تو یہ کہ سبق کا نام، مصنف کا نام، اور پھر وہ کہانی جہاں سے لی گئی ہے وہ ماخذ، یہ 3 اہم باتیں ہیں جو کہ آپ کو یاد ہونی چاہیے، جو معروضی میں بھی پوچھی جائیں گی آپ سے، اور پھر جب سیاق و سباق کے حوالے سے تشریح طلب پیراگراف کی آپ تشریح کریں گے تو اس میں بھی آپ یہ لکھیں گے۔ تشریح طلب پیراگراف میں نے بات کی، سیاق و سباق کے حوالے سے جو سوال ہوتا ہے کا جو بے حد اہم ہے وہ آپ لوگ کریں گے، جس میں سب سے پہلے آپ نے سبق کا عنوان، مصنف کا نام دینا ہوتا ہے، پھر آپ سیاق و سباق لکھتے ہیں۔ تو سیاق و سباق میں آپ سبق کا مختصر خلاصہ بھی پیش کر سکتے ہیں جو 15 جملوں سے کم نہیں ہوگا۔ کلاس میں بھی میں نے اس کی پریکٹس کرائی، اور آپ لوگ ٹیسٹ میں بھی کافی دفعہ یہ دے چکے ہیں مجھے۔ اور اس کے بعد پھر تشریح ہے۔ تو یہ جو سٹیپس ہیں، یعنی حوالہ متن، پھر سیاق و سباق، اور پھر تشریح، اس کو آپ ایسے ہی کریں گے، اور تشریح میں آپ جو تشریح طلب پیراگراف ہے اس سے 3 گنا زیادہ لکھتے ہیں۔ یعنی مثال کے طور پر اگر آپ کو 5 جملے دیے گئے ہیں جن کی تشریح آپ نے کرنی ہے، تو آپ 15 سے 20 جملوں کی تشریح کریں گے، اور مشکل الفاظ کو واضح کر دیں گے، اور جو کہانی کے جو اس پیراگراف کے اندر واقعات پوچھے گئے ہیں ان کو مزید کھول کر تفصیل سے بیان کر دیں گے اپنے الفاظ میں۔ یہ ہے سیاق و سباق والا
ہے کہ پاکستان کی تشکیل کے بارے میں یہ کہانی ہے، اور پاکستان کی تشکیل کے دوران اور اس سے پہلے جو عوامل کار فرما تھے پاکستان بننے کے لیے، ان کا ذکر اس کہانی میں تفصیل سے کیا گیا ہے. اور میاں بشیر احمد نے اس میں نہ صرف پاکستان بننے کی کہانی بلکہ اس سے پہلے جو تاریخ میں مسلمانوں کے لیے خاص طور پر کاوشیں کی جا رہی تھیں، جو مسلمانوں ہی میں سے اصلاحی کام ہو رہے تھے، ان کا ذکر، اور اس پوری کہانی میں ان تمام باتوں کا جو عالم اسلام میں جو کارنامے ہو رہے تھے اور خاص طور پر ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے جو مختلف لوگوں نے کاوشیں کی، جن کا ذکر میں نے ابھی آپ سے کیا ہے، وہ ان کا تفصیلاً ذکر اس کہانی میں ہمیں ملے گا. تو پاکستان کی تشکیل کے بارے میں تو مجھے لگتا ہے کہ ہم میں سے سب کو پتہ ہونا چاہیے، اور پتہ ہی ہے کیونکہ ہم پاک اسٹڈی میں اکثر و بیشتر یہ چیزیں پڑھتے رہتے ہیں. اور میاں بشیر احمد نے کہانی میں بھی خاصی تفصیل بیان کی ہے. اب کہانی کے آغاز میں آپ لوگ دیکھیے، کتابیں آپ کے پاس موجود ہوں گی اور یقیناً اسکرین پر بھی یہ ٹیکسٹ شو ہو رہا ہے، آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں. تو پہلے پیراگراف میں ہندوستان میں موجود جو اسلامی حکومت یعنی مغلوں کی حکومت ہے، اس کے اختتام کا ذکر ہو رہا ہے، اور اس کے اختتام اور پھر مختلف لوگوں کے اصلاح کا بیڑا اٹھانے کے بارے میں بات کی ہے جب مسلمان سیاسی طور پر زوال کا شکار ہو رہے تھے، جس میں شاہ ولی اللہ اور شاہ عبدالعزیز کے نام خاص طور پر قابل ذکر ہیں. پھر اس میں آگے چلتے ہوئے ہم سید احمد بریلوی کا نام سنتے ہیں، جنہوں نے مسلمانوں کے لیے بے پناہ کارنامے سر انجام دیے اور پھر خود اپنے ہی مسلمان بھائیوں کے ہاتھوں وہ شہید ہوئے. یعنی انہی ہمارے ہاں یہ کچھ آپ کہہ سکتے ہیں کہ بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ ہمیں باہر سے دشمنوں کی ضرورت نہیں پڑتی، ہمارے اندر ہی اپنوں میں سے ہی دشمن ہوتے ہیں. اور مسلمانوں کے ساتھ یہ تاریخ میں بھی آپ دیکھ لیں کہ یہ ہمیشہ سے ہوتا رہا ہے، یا اقتدار کی ہوس یا کرسی کی ہوس آپ کہہ سکتے ہیں کہ مسلمان ہی مسلمان کا دشمن رہا ہے. تو سید احمد بریلوی نے بہت سارے کارنامے سر انجام دیے اور پھر اپنے ہی مسلمان بھائیوں کی غداری کی وجہ سے وہ اپنی بقیہ کوششوں میں کامیاب نہیں ہو سکے. اس کے بعد پھر مسلمان جب بہت زیادہ پستی کا شکار ہو گئے تھے، جس وقت انگریز راج ہندوستان میں داخل ہوا، یعنی انگریزوں کی حکومت جب ہندوستان میں آئی تو مسلمان غلامی اور پستی میں چلے گئے تھے. اس کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ فارسی زبان چونکہ حکومتی سطح پر رائج تھی، جو مسلمانوں کی زبان تھی، جو مسلمان اس وقت بولتے تھے، تو فارسی زبان کو خارج کر کے انگریزی زبان جو ہے وہ اداروں میں لاگو کر دی گئی تھی. تو پھر مسلمانوں کے اندر جو موجود غم و غصہ تھا، اس نے مسلمانوں کو ہر لحاظ سے پیچھے کر دیا تھا. مسلمان تعلیمی لحاظ سے بھی پیچھے ہو گئے تھے اور پھر مسلمان نوکریوں سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے تھے. تو ایسے دور میں سر سید احمد خان نے مسلمانوں کی اصلاح کا بیڑا اٹھایا، اور سر سید احمد خان ہی وہ شخص تھے جنہوں نے مسلمان قوم کی ڈوبتی ہوئی کشتی کو سہارا دیا. آپ کہہ سکتے ہیں کہ سر سید کے مختلف ادارے اور پھر ان کی لکھی گئی مختلف تصانیف جنہوں نے مسلمانوں کو حاصل نہیں کر سکتے، کیونکہ سر سید نے اس بات کو محسوس کر لیا تھا کہ اگر مسلمان کسی بھی مقام پر ترقی چاہتے ہیں تو انہیں سب سے پہلے تعلیم یافتہ ہونا چاہیے. تعلیم حاصل نہیں کریں گے تو وہ کسی بھی مقام پر آگے نہیں جا سکتے. اور یہ بات تو ہم سب بھی جانتے ہیں کہ آپ جب بھی کسی بھی مقام کے لیے تگودو کرتے ہیں تو اس میں آپ کو اس کے اہل ہونے کے لیے اس کی ریکوائرمنٹس پوری کرنی پڑتی ہیں. اور جب آپ بالفرض تعلیمی لحاظ سے اگر آپ کوئی بھی زبان ہے، جیسے میں مثال آپ کو انٹرنیشنل لینگویج اپنی انگریزی ہی کی دیتی ہوں جو کہ ہم سب کا مسئلہ ہے، تو وہ ہی اگر ہمیں نہیں آئے گی تو ہم کسی بھی مقام تک نہیں پہنچ سکیں گے. اور پھر سر سید نے اپنے مختلف اداروں سے یہ بات باور کرائی، جس میں ان کا سب سے پہلا کارنامہ جو ہے وہ علی گڑھ کا ادارہ ہے، جو کہ مسلمانوں کا واحد تعلیمی مرکز تھا ہندوستان میں، جس کے ذریعے سے سر سید نے انہیں نئے علوم سے روشناس کرایا. جی، علامہ اقبال کے نام سے آپ لوگ بخوبی واقف ہیں کہ اقبال نے اپنی شاعری کے ذریعے مسلمانوں کے اندر ایک عقابی روح بیدار کی. اقبال کا فلسفہ خودی، اور پھر اقبال کا فلسفہ خودی بھی اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی
انہوں نے خودی کی جو منازل بتائی ہیں وہ بے حد اہمیت کی حامل ہیں، جس میں اقبال نے بتایا ہے کہ انسان عطاعت الہی، ضبط نفس اور نیابت الہی کی 3 منازل طے کرتا ہوا خودی کی انتہائی بلندی تک پہنچ سکتا ہے۔ اب اقبال کی کاوشوں سے بھی مسلمانوں کے اندر بہت بیداری پیدا ہوئی، اور پھر آپ کو یہ بات تو بتانے کی مجھے ضرورت نہیں کہ اقبال نے دنیا اسلام میں ان کی اہمیت کیا ہے بحیثیت شاعر، اور اس کے ساتھ ان کی جو شاعری کی کتابیں اور فلسفہ ہے وہ مسلمانوں کے لیے کتنا، کہہ سکتے ہیں آپ کہ مسلمانوں کی جو انہوں نے نشو و نما بتائی ہے اجتماعی اور انفرادی، اس کے لیے اقبال کی جو خودی کا تصور ہے وہ ہمارے لیے کس قدر اہمیت کا حامل ہے۔ پھر مسلمان ہندوستان میں آگے آپ پاک اسٹڈی میں بھی یہ تمام چیزیں پڑھتے ہیں کہ مسلمانوں نے پھر کون سی کوششیں کی جب مسلم لیگ کا قیام عمل میں آیا، اور اس سے پہلے انڈین نیشنل کانگریس۔ تو انڈین نیشنل کانگریس کی بنیاد مسلم لیگ سے تقریباً 20 سال پہلے پڑی، اور تب مسلمان اور ہندو چونکہ اکٹھے تھے اور انہیں اپنا ایک علیحدہ تشخص چاہیے تھا، تو وہ ایک ہی جماعت میں شامل تھے۔ لیکن مسلمانوں پر یہ بات آہستہ آہستہ واضح ہوئی، خاص طور پر جب قائد اعظم محمد علی جناح نے کانگریس میں شمولیت اختیار کی، تو اس کے بعد انہیں موقع ملا ہندوؤں کو قریب سے دیکھنے کا، تو انہیں اندازہ ہوا کہ مسلمانوں کی ایک الگ جماعت ہونی چاہیے، اور پھر اس کے بعد مسلم لیگ کا قیام عمل میں آیا۔ اس کے بعد پھر آپ دیکھتے ہیں کہ مختلف انتخابات اور پاکستان کا تصور پیش کیا گیا، اور اس کے لیے مختلف کوششیں کی گئیں، اور پھر اس کے بعد ہمارا ملک جو ہے وہ معرض وجود میں آیا۔ تو یہ تمام باتیں ہمیں پہلے سے ازبر ہیں کہ پاکستان کے لیے ہمارے آباء و اجداد نے یا ہمارے رہنماؤں نے کتنی کوششیں کی، اور کس وجہ سے ہمیں یہ ملا، اس کا نصب العین کیا تھا۔ میرا خیال ہے کہ یہ ہمیں ہر ایک کو علم ہونا چاہیے۔ تو پاکستان کے قیام میں صرف یہ بات جو ہے وہ قابل ذکر اس طرح سے بھی ہے کہ جو 2 قومی نظریہ جس کے بارے میں سر سید بھی اس وقت جان گئے تھے جب وہ ہندوؤں کے ساتھ رہتے تھے، حالانکہ آپ کو یہ بات بھی پتا ہے کہ بہت سارے لوگ ہندوستان سے پاکستان نہیں آنا چاہتے تھے یا وہ پاکستان کا قیام نہیں چاہتے تھے۔ تو اب یہ کس قدر ضروری تھا، یا اس کا مقصد کیا تھا، یا اس نازک دور میں اس کی وجہ کیا تھی؟ یہ اس لیے کہ مسلمان بحیثیت قوم نہیں ابھر سکتے تھے اور اپنی جو جداگانہ صلاحیت ہے اس کو حاصل نہیں کر سکتے تھے، اور پھر خاص طور پر رسومات اور اپنی عبادات اچھے طریقے سے ادا نہیں کر سکتے تھے، اور بھی بہت سارے مسائل تھے جو بحیثیت مسلمان ان کو اکٹھے رہنے میں درپیش تھے۔ بہرحال تو مسلمانوں کا نصب العین کیا ہے، اس پر میں بات کر رہی تھی۔ تو مسلمانوں کا نصب العین وہ ہے کہ جس کے لیے شور ان بادشاہوں نے نہیں کیا جو اپنی جداگانہ حکومت چلاتے ہیں اور جو خود غرض حکومت چلاتے ہیں، بلکہ اسلام پر یہ حکومت قائم کی گئی تھی، اس خدا کے آگے جس کے آگے ہم جھکتے ہیں اور اس کی عبادت کرتے ہیں، اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد کو سامنے رکھتے ہوئے نظام حکومت چلایا جائے، یہ ہماری حکومت کا نصب العین ہے۔ وہ سچائی، وہ دلیری، وہ خود اعتمادی اور وہ انکساری امن پسندی جس کا درس ہمیں ہمارا مذہب دیتا ہے۔ تو بچوں، پھر اینڈ پہ یہ شعر ہے کہ پرے ہے چرخ نیلی فام سے منزل مسلمہ کی، ستارے جس کی گرد راہ ہوں وہ کارواں تو ہے۔ پھر دیکھیے آپ کہ اقبال نے جو روح گرمائی مسلمانوں کے اندر، اور پھر مختلف لوگوں نے جو بھی کارنامے سر انجام دیے، اس نے مسلمانوں کو آگے بڑھنے میں مدد دی۔ یہ سبق کارنامہ اسلام سے لیا گیا ہے، اور مختصراً اس کہانی کو میں نے آپ لوگوں سے بیان کیا، جو یقیناً آپ سمجھ چکے ہوں گے، اور اس کو آپ پھر سے دیکھ لیجئے گا کتاب کھول کر اچھے طریقے سے، اور
اس کے پوائنٹس بنا لیجیے گا اپنے طور پر، اور معروضی کے طور پر آپ اسے یاد کر لیجیے گا.